اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں جو بھی تاریخی مناسبتیں پیش آئیں ان کی مختصر تفصیل قصہ ٹی وی کے توسط سے آپ کی جانب پیش کی جا رہی ہے۔ آج 17 ماہ مبارک رمضان ہماری تحقیق کے مطابق تاریخ میں 3 مناسبتیں ہیں جو آج پیش آئیں۔ پہلی معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری انتہائی اہم مناسبت جنگ بدر، اور تیسری مناسبت قتل حضرت عائشہ۔ معراج نبی کے متعلق جو مختلف روایات ہیں ان میں سے ایک روایت ہے کہ 17 رمضان کو پیش آئی۔ یہ معراج بعثت کے 5ویں سال آئی، یعنی جب اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا تو اس کے 5 سال بعد یہ معراج رونما ہوئی، واقع ہوئی۔ تاریخ معراج جو ہے، واقعہ معراج، یہ شیعہ سنی کے درمیان اتنا نقل کیا گیا علماء اہل سنت کی جانب سے اور علماء تشیع کی جانب سے کہ دونوں گروہ میں گویا متواتر حد تک نقل کیا گیا ہے، دونوں گروہ میں۔ اور اس کی تفصیلات میں اگرچہ اختلافات ہے، بعض تفصیلات کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی معراج کے لیے گئے تو اپنی ایک رشتہ دار ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ بعض ایک مختلف روایات ہیں کہ مسجد نبوی سے معراج عطا کی گئی۔ اور علامہ طباطبائی تفسیر میزان میں معراج کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام، اور ان کا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر کہ ایک رسول کو ایک دفعہ معراج عطا نہیں ہوئی، جو مختلف مواقع بیان کیے گئے ہیں اس کو مختلف بار بار اللہ کے رسول کو معراج عطا ہوئی۔ اور اس میں انتہائی اہم ترین چیز کہ اللہ کے رسول کو جو معراج عطا ہوئی یہ صرف روحانی معراج نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج بھی تھی اور روحانی معراج بھی تھی، یعنی زمین سے اللہ کی روح بھی پرواز کی تھی اور زمین سے اللہ کے جسم نے بھی، اللہ کے رسول کے جسم نے بھی پرواز کیا تھا آسمانوں کی جانب۔ اور اس کے بعد حدیث معراج جو انتہائی تفصیلی حدیث ہے کہ جب آسمانوں پہ لے کے جایا گیا تو جنتوں کا بھی نظارہ کرایا گیا اور جہنم کا نظارہ بھی کرایا گیا، اور مختلف لوگوں پہ عذاب ہو رہا تھا، ان کی تفصیلات اللہ کے رسول کو بتائی گئیں۔ اور اس میں مزید ایک اور روایت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ معراج میں اپنے نبی سے گفتگو کر رہا تھا تو جس آواز میں گفتگو کر رہا تھا وہ آواز علی بن ابی طالب، اللہ کے رسول کے بھائی کی آواز تھی۔ بس اللہ کے رسول کو جس طریقے سے آیت بیان کرتی ہے، ایک ہی رات میں خدا مدینے سے مسجد اقصی لے کے آیا، اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی، جس میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تو پیچھے انبیاء نے نماز بھی ادا کی۔ سورہ مبارکہ اسراء کی پہلی آیت اس منظر کو بیان کرتی ہے، سبحان الذی، پاک و منزہ ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ الذی بارکنا حولہ، کہ یہ انتہائی مبارک سفر قرار دیا۔ کیوں سفر کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو خدا اپنی نشانیاں دکھائے۔ یہ معراج نبی اس طریقے سے واقع ہوئی۔ اس کے بعد دوسری مناسبت جو تاریخ اسلام کی اہم ترین مناسبت ہے وہ ہے جنگ بدر کا واقع ہونا۔ جنگ بدر بھی 17 ماہ مبارک رمضان کو رونما ہوئی۔ تاریخ اسلام کی پہلی ترین جنگ تھی جو مسلمانوں کی واقع ہوئی کفار کے ساتھ۔ سن 2 ہجرہ میں یہ مقام بدر پہ واقع ہوئی۔ مقام بدر کہاں واقع ہے؟ مقام بدر، یہ منطقہ بدر، یہ مدینے سے 150 کلومیٹر کی دوری پہ، مکے کی جانب سے اگر دیکھیں تو 310 کلومیٹر کی دوری پہ، اور اگر ریڈ سی، بحر احمر کی جانب سے دیکھا جائے تو 45 کلومیٹر کی دوری پہ اس طریقے سے مقام واقع ہے جس میں یہ جنگ ہوئی۔ وجہ کیا تھی اس جنگ کی؟ وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ہجرت کرتے ہوئے ان کا بہت سارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا تھا، اور کفار نے مکے میں ان کے اوپر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھائے تھے۔
جس سے پریشان ہو کے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی، اور ہجرت کے موقع پہ بھی ان کا گھر بار، ان کا ساز و سامان سب لوٹ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی تھی مسلمانوں کے کہ جب بھی کاروان قریش کے اور کفار کے کاروان مکے سے گزریں تو ان کو اجازت تھی کہ ان کاروانوں کے اوپر حملہ کریں اور اپنے مال و اسباب کا بدلہ ان سے حاصل کریں۔ اسی وجہ سے بہت ساری چھوٹی مختلف جھڑپیں بھی ہمیں تاریخ میں دکھائی دیتی ہیں جو جنگ بدر سے پہلے واقع ہوئیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک جھڑپ اس سے پہلے واقع ہوئی جس میں مسلمان کامیاب ہوئے اور انہوں نے بہت سارا مال و اسباب حاصل کیا۔ اس کا غصہ کفار کے اندر موجود تھا۔ ایک اور وجہ جو تاریخ بیان کرتی ہے وہ یہ کہ ابو سفیان کا کاروان، ایک بہت بڑا تجارتی قافلے پہ ابو سفیان شام سے واپس مکے آنا چاہتا تھا، اور اس کو خبر ملی کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ اس کے کاروان کے اوپر حملہ کریں اور حملہ آور ہو کے اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیں۔ جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنے راہ کو تبدیل کیا اور مدینے کی طرف سے ہٹ کے اس نے دوسری راہ اختیار کی، اور ساتھ میں ہی پیغام بھجوا دیا مکے کے جنگ کا آغاز کیا جائے اور جنگ کی ابتدا کی جائے۔ یہ جنگ واقع ہوئی، اس کے اندر بڑے بڑے سرداران قریش واصل جہنم ہوئے۔ بڑے بڑے وہ سردار جو قریش کے نامور سردار تھے مولا کائنات کے ہاتھوں اس جنگ میں قتل کر دیے گئے، اس جنگ میں واصل جہنم ہوئے۔ تاریخ کے مطابق اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد 950 تھی، لیکن کیونکہ مسلمانوں کا خلوص نیت اس کے اندر شامل تھا تو اللہ نے اعلان کیا کہ اگر تم 100 ہو تو تم 200 کی اوپر غالب آؤ گے، اور اسی طریقے سے اگر تمہاری تعداد بھی ہو تم ہزاروں کے اوپر غالب آ جاؤ گے اگر تمہارے پاس خلوص نیت موجود ہو۔ آخر میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے متعلق تحقیق کرے اس جنگ کے بارے میں تو اس کو ہم قرآنی آیات بیان کر دیتے ہیں کہ ان قرآنی آیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل جا کے دیکھے تو اس جنگ کے متعلق اس کو اچھی تفصیل مل جائے گی۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 12، 13 اور آیت نمبر 123 سے لے کے 127۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ نساء میں آیت نمبر 77 اور 78۔ اس کے علاوہ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 51۔ اسی طریقے سے سورہ انفال میں ہی آیت نمبر 67 سے لے کے 71 تک جا کے دیکھیں تو اس کی اچھی تفصیل وہاں پہ دکھائی دے گی۔ اس جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے جو اس کی لفظ استعمال کیا وہ یوم الفرقان کے نام سے ہے، یعنی حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا دن۔ اس کے علاوہ جو تیسری مناسبت ہمیں تاریخ 17 رمضان کو دکھائی دیتی ہے وہ سن 58 ہجرہ میں حضرت عائشہ کا قتل ہونا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں مزید خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔